بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ مجھے پتا ہوتا تو اپنی شادی روک لیتا، جیسے عقل سے پیدل تم ہو ویسا ہی میں ہوں، اس لیے مزید کوئی بکواس کیے بنا دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ نیند سے بھاری ہوتی آواز میں دھاڑا، آپ کی شادی؟ کیا مطلب؟ آپ نے وہ شادی اپنی محبت سے نہیں کی تھی؟ عیسیٰ پر تو اس انکشاف پر وہ شاکڈ ہوا تھا۔ موسیٰ کھولے حیرت سے بھائی کو تکنے لگا۔ عیسیٰ، ہم پھر کبھی یہ بات ڈسکس کریں گے، پلیز جاؤ یہاں سے۔ میں سو رہا تھا یار۔ موسیٰ رونے والا ہو رہا تھا، بمشکل خود پر کنٹرول کیا۔ آپ کو پتہ ہے رات کے دوسرے پہر بھی کچھ یاد آ جانے پر میں حدید لالا کے پاس جا کر پوچھتا تھا تو وہ نیند سے جاگ کر مجھے آرام سے جواب دیتے تھے۔ عیسیٰ نے اسے جتایا۔ وہ تکیے میں منہ دیے اگنور کر گیا۔ اس کے اندر خانزادہ جیسی برداشت تو نہیں تھی۔ آدھی رات کو چونچلے اٹھاتا۔ اگر وہ پرانا موسیٰ ہوتا تو اس وقت عیسیٰ کو دھکے دے کر کمرے سے نکال چکا ہوتا۔ حدید لالا کو کیا جلدی تھی شادی کی؟ بیٹھے بٹھائے شادی کر لی۔ اچانک پرائیویٹ لائف ہو گئی ہے ان کی، اب تو حق بھی نہیں جما سکتا۔ خیر بھابھی لگتی تو کافی سویٹ ہیں، اس منال سے تو اچھی ہی ہیں، اس کے ہوتے تو ہم شاید بات کرنے سے بھی جاتے۔ عیسیٰ وہیں کھڑا افسوس کرنے اور اپنے خیال ظاہر کرنے میں لگا تھا۔ موسیٰ جانتا تھا وہ اسے جان بوجھ کر زج کر رہا ہے، تبھی ضبط کیے پڑا رہا۔ ویسے ہو سکتا ہے آغا جان اب بہروز دادا سے تعلقات بنائے رکھنے کے لیے منال ہاشم کی شادی آپ سے۔ شٹ اپ عیسیٰ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ عیسیٰ کی بات پر وہ جھٹکے سے اٹھتا، غصے سے دھاڑا، ہو جاتا ہوں دفع۔ اگر یہ آپشن دماغ میں رکھیے گا، آپ یہ آپشن دماغ میں رکھیے گا، آسانی ہوگی۔ ایسا نہ ہو اچانک جھٹکا لگے، آپ سہ نہ پائیں۔ حدید لالا تو لگی رہے۔ اور ایک سیکرٹ بتاؤں، یہ جو سب کو پاگل بنا رہے ہیں نا اچانک لڑکی سے شادی کی جھوٹ، وہ اس لڑکی کو پہلے سے جانتے ہیں۔ جب بابا ہاسپٹل میں تھے وہ مجھے آئس کریم کھلانے لے گئے تھے، وہاں ایک لڑکی موجود تھی جس کی طبیعت خراب ہونے پر حدید لالا خود اٹھا کر اپنی گاڑی میں لے گئے تھے۔ مجھے 110% یقین ہے وہ بھابھی ہی تھی، یہی قد کاٹ تھا۔ عیسیٰ مزے لے کر بولتا، جواب نہ ملنے پر بدمزہ ہو کر کمرے سے چلا گیا۔ موسیٰ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ثنا بیگم کی بتائی بات یاد آئی۔ جب سے خانزادہ کو پتہ چلا بہروز خان کی پوتی اس کی فیانسی ہے، اس دن سے انکار کر رہا تھا مسلسل۔ میرے اندر امید جاگی تھی شاید دریا یا درخشاں میں سے کسی ایک کے لیے راضی ہو جائے گا، مگر نہ آغا جان نے سوچا نہ خانی بیگم نے، اور دیکھو وہ ضد میں کیسی انجان لڑکی کو اٹھا لایا ہے گھر۔ ثنا بیگم اور گھر کے ہر فرد کو یہی علم تھا کہ ضد میں ہاسپٹل کے اندر کھڑے کھڑے رشتہ طے کر گیا۔ اتفاق دیکھو موسیٰ، میری بیوی بھی ایک ڈیئر کرتے ہوئے ملی مجھے، ایک بار دو بار اور شاید ہر بار ہی۔ اسے خانزادہ کا جملہ یاد آیا تو وہ مسکرا اٹھا، یعنی وہ اپنی بیوی سے پہلے ہی مل چکا تھا، ایک بار بھی نہیں کافی بار۔ وہ جانتا تھا اسے پوری چیز ہے تو جگر، پورے گھر کو پاگل بنا لیا۔ واہ، یعنی یہاں الٹا سب خود کو کوس رہے ہیں، کاش تم سے ضد نہ کرتے اور تم چپ چاپ اپنی محبت کو گھر لے آئے۔ موسیٰ دوبارہ سے لیٹ کر ہنسنے لگا۔ حدید کی قسمت پر رشک بھی آیا اور اس کے پلانز سے مرعوب بھی ہو رہا تھا۔ انسان ایسا ہوشیار ہو تو کسی میدان میں پیچھے نہیں رہتا، چاہے وہ گھر ہو، باہر ہو یا پھر محبت کا میدان ہو۔ وہ معرکہ سر انجام دے چکا تھا۔ موسیٰ یہ بات گھر والوں کے سامنے کبھی نہیں کرنے والا تھا، اور عیسیٰ تو حدید لالا کی ہر بات اپنے اندر دفن کرنے والوں میں سے تھا۔ انہیں یقین تھا خانزادہ موقع سے فائدہ اٹھا کر یہ شادی کر چکا ہے۔ پریان کو بھی ایسا ہی کچھ لگا تھا، مگر سچ کوئی نہیں جان پایا۔ پریان کی آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئی تھیں۔ جلدی سے اٹھ کر اس کے سامنے بیٹھی آنکھوں میں بے یقینی تھی اور حیرت۔ وہ گہرا سانس بھر کر سر اپنے ہاتھوں میں گرا گیا۔ کیا یہاں کوئی ڈرامہ چل رہا ہے، یا میں نے کوئی ایسی غیر اخلاقی حرکت کی ہے؟ مسز پریان، مجھے تم سے شادی کرنی ہوتی تو پہلے رشتہ بھیج دیتا جب تم مجھے ملنے آئی تھی یا بات کرتی تھی۔ میں نے تم سے شادی کرنی ہوتی تو میں تمہارے خالو سے بات کر لیتا اور وہ کبھی انکار نہ کرتے۔ جانتی ہو کیوں؟ وہ یہ بول کر اسے آسمان سے زمین پر پھینک چکا تھا۔ پریان گمسم سی اسے تکتی سن رہی تھی۔ اس کے رکنے پر یا سوال کرنے پر بھی کوئی رسپانس نہ دیا تو وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا، کیونکہ
وہ میں ہوں جو اپنی نیو کمپنی کے لیے انویسٹرز کو انوائٹ کرتا رہا ہوں، اور تمہارے انکل بھی سب کی طرح اس موقع سے فائدہ اٹھانے کو بےتاب ہیں۔ اگر میں انہیں پارٹنرشپ آفر کرتا تو اس کے بدلے کبھی اس رشتے سے انکار نہ کرتے، جانتی ہو نا۔ اس کی بات پر پریحان کو وہ رات یاد آئی جب انکل کی کال پر حدید کا نام سن کر وہ جانے کیا کچھ سمجھ بیٹھی تھی۔ وہ محبت کرتا ہے، اس بات پر پہلے بھی کوئی یقین نہیں تھا اسے، اور اب تو وہ بھی غلط فہمی دور کر رہا تھا۔ وہ چپ سی ہو گئی۔ میں نے شادی کرنی ہوتی تو جب شادی ٹوٹنے کے غم میں تم کیفے میں بے ہوش ہوئی تھی تب رشتہ بھیج دیتا۔ اٹس ناٹ لو پریحان، اینڈ وہ نفی میں سر ہلا کر سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ پھر یہ شادی کیوں کی؟ اس وقت ہاسپٹل میں ہی کھڑے کھڑے شادی کا پیغام کیوں دیا آپ نے؟ ترس کھایا؟ اس ہمدردی کا کیا نام دوں؟ وہ اس بات پر دل کھول کر غصہ ہوئی تھی۔ وہ شادی کر کے کہہ رہا تھا محبت نہیں، پسند نہیں، عجیب تھا۔ ضرورت کہہ سکتی ہو، ضرورت تھی تمہاری بھی میری بھی۔ تمہاری عین وقت پر شادی ٹوٹ گئی تھی اور مجھے اپنی سو کالڈ انگیجمنٹ سے جان چھڑوانی تھی۔ وہ صاف گوئی سے بول رہا تھا، اور اس کی یہ صاف گوئی پریحان کو اندر تک دکھی کر گئی تھی۔ جانے کیوں وہ یہ سننے کی منتظر تھی کہ محبت کرنے لگا ہے یا کہہ دے پسند کرتا ہے۔ اسے ریما کا خیال خوشنما سا لگا تھا، اسے حدید کی محبت ہونے پر فخر سا محسوس ہوا تھا، مگر وہ انکار کر کے عجیب دکھ دے گیا تھا۔ وہ سچ بول رہا تھا، مگر پریحان کو یہ سچ برا لگ رہا تھا۔ اس سے اچھا تھا وہ جھوٹ بول دیتا۔ شادی کر ہی بیٹھا تھا تو محبت بھی کر لیتا۔ اس نے ایسا کچھ محسوس ہی نہیں کیا۔ وہ مشکل وقت میں مدد کر کے سب لالچیوں اور دھوکے بازوں سے بچا لایا تھا، پھر بھی اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آپ کو اس انگیجمنٹ سے جان چھڑوانے کے لیے میں ہی ملی تھی کیا میں نے آپ سے مدد مانگی تھی؟ میں ناپسند تھی تو شادی کیوں کی؟ خواہ مخواہ اس حویلی میں قیدی بنا کر لے آئے مجھے۔ وہ غصے سے بولتی سسک پڑی۔ منگیتر کو محبت ہوئی نا؟ اب خاوند محبت میں مبتلا تھا، اور اندر کئی عام لڑکیوں کی طرح وہ بھی محبت کی چاہ رکھے بیٹھی تھی۔ خانزادہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس نے کب کہا تھا ناپسند ہے؟ اور وہ حویلی کو قید خانہ سمجھ رہی تھی۔ وہ لب بھینچے، اسے دیکھ کم گھور زیادہ رہا تھا۔ میں محبت کر سکتا تھا کیا؟ جب تم ایک ڈیئر کے لیے مجھ سے کال پر بات کرو اور جھوٹ بولو، پھر اسی جھوٹ کا سہارا لے کر پیسے مانگو، میں اس بات پر تم سے محبت کرنے لگوں گا؟ ایسا حقیقت میں نہیں ہوتا پریحان۔ ہماری گنی چنی ملاقاتیں ہوئیں اور ان سب میں جھوٹ شامل تھا۔ یہ بات مجھے نہیں بھولتی۔ یہ بات مجھے بہت بری لگی تھی جب تم میرے آفس تک آ گئی۔ میں لاعلم نہیں تھا کس سے ملنے جا رہی ہو۔ تم جس سے ملنے جا رہی تھی اس کا یقین تھا کہ وہ اچھا ہے۔ کیا واقعی تمہیں لگتا تھا وہ فری میں پیسے اٹھا کر تمہیں دے دیتا؟ پورے 50 لاکھ! اس دنیا میں کچھ بھی فری نہیں ملتا۔ تمہیں اندازہ نہیں اس رقم کے بدلے جانے کیسی قیمت وصول کی جاتی۔ وہ تعصب سے اسے دیکھ کر بولتا، اس کے رونگٹے کھڑے کر چکا تھا۔ جو بات وہ خود سے اسے سوچنی چاہیے تھی، آج وہ اس کا خیال دلا رہا تھا۔ وہ ساکن سی ہو گئی۔ اگر آپ کو اتنا خیال تھا مجھے روکا کیوں نہیں؟ اپنے آفس کیوں بلایا تھا؟ وہ اسے شرمندہ کرنا چاہ رہی تھی، مگر آواز میں پہلے جیسی دھمک نہیں رہی تھی۔ اس کے الفاظ لڑکھڑا رہے تھے، کیونکہ مجھے لگا کہ شاید واقعی ضرورت ہو۔ میں نہیں جانتا تھا، یہ بس ایک گیم ہے۔ جب مجھے پتہ چلا تو تم میرے آفس میں بیٹھی تھی۔ اگر میری جگہ کسی اور کے آفس میں چلی جاتی، جانتی ہو کیا ہو سکتا تھا؟ تم اچھی لڑکی ہو، مگر ایک بات طے ہے کہ تم گیمز کھیلنے والی لڑکیوں کے لیے عزت اور احساسات بس کھیل ہوتے ہیں۔ وہ بات ختم کر کے دوبارہ لیٹا آنکھوں پر بازو رکھ چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا پریحان کو احساس ہو وہ کتنا غلط کر چکی ہے، اور یہ کہ وہ کوئی بڑا نقصان بھی اٹھا سکتی تھی۔ وہ مانتا تھا وہ بری لڑکی نہیں۔ اس نے جب تک کال پر باتیں کی ہمیشہ حدود کا خیال رکھا تھا۔ اس کی باتیں بیگانہ تھی مگر بے حیائی نہیں تھی۔ ہاں، وہ کسی انجان کے آفس میں اکیلی پہنچ گئی تھی، مگر ایسا غلطی سے ہوا تھا۔ وہ نقصان اٹھا سکتی تھی۔ اس نے یہ کیوں نہیں سوچا؟ وہ معذرت کر چکی تھی، وہ پیچھے نہیں لگی۔ اسے پیسے دینے کو تیار تھا، اس نے پیسے نہیں لیے۔ وہ نادان تھی، اسی لیے ہاسپٹل میں اس کی کنڈیشن کا پتہ چلنے پر وہ اس سے شادی کا سوچ بیٹھا تھا۔ وہ پریحان حسن تھی جو خانزادہ کی بیوی بننے کے لیے منال ہاشم سے لاکھ درجے بہتر تھی۔
مجھے یہ ہمدردی کا رشتہ نہیں چاہیے، آپ مجھے میری ماضی کی غلطیوں پر تانا نہیں دے سکتے، میں یہ سب قبول نہیں کروں گی۔ اپنے فیانسی کے ساتھ اتنا عرصہ ریلیشن رکھ کر لا تعلق ہونے والے انسان کی مجھے کوئی گارنٹی نہیں کہ میری بھی غلطیوں پر کل کو مجھے ذلیل کر کے طلاق دے دے۔ وہ روتے ہوئے بولتی جا رہی تھی، انداز میں غصہ، ناراضگی اور دکھ شامل تھا۔ شادی کے دوسرے دن اسے وہ سب یاد دلایا گیا تھا جو وہ کر چکی تھی، جو بہت غلط تھا۔ اسے لگا اس کے لیے گنجائش نہیں نکالی گئی، اسے لگا وہ اسے صرف اپنی ضرورت کے تحت لایا ہے۔ خانزادہ نے اس کے جملوں پر آنکھوں سے بازو ہٹا کر سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ روتے ہوئے تکیہ اور چادر اٹھاتی بیڈ سے اتر چکی تھی، دور صوفے پر جا کر تکیہ پھینکا اور چادر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ ہچکولے کھاتا وجود بتا رہا تھا وہ رو رہی ہے۔ وہ سرد آہ بھر کر رہ گیا، اسے بتانا چاہتا تھا اب رشتہ دل سے بنانا چاہتا ہے، اس کی غلطی معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اسے دل سے اپنانے کے لیے بھی تیار ہے۔ اسے مجبوری میں لایا تھا مگر اب وہ اس کے لیے ضروری ہے، اسے مطمئن کر رہی تھی۔ وہ اچھی لگتی ہے تو محبت بھی بن جائے گی ایک دن، شاید منال نے سب فرینڈز میں غلط فہمی پھیلا رکھی تھی کہ وہ اس سے بات کرتا ہے، اس کے میسیج یا کال کا کبھی جواب نہیں دیا تھا۔ اس نے یہ بات وہ اپنی بیوی کو ایکسپلین کرنا چاہتا تھا مگر شاید ابھی یہ وضاحتیں اسے بہلاوا لگتی۔ وہ دوبارہ لیٹ کر آنکھیں موندے بیچارگی سے پریحان کی سسکیاں سنتا رہا اور پھر کچھ دیر بعد وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ اس نے اٹھ کر چیک کیا تو وہ سو چکی تھی۔ تھکن اور دکھ کے بعد اعصاب کے لیے یہ پرسکون نیند بہت ضروری تھی۔ اس نے چادر سینے تک کر کے بکھرے بال نم چہرے سے ہٹا کر سمیٹے اور جھک کر اس کی پیشانی پر نرمی سے لمس بکھیرتا واپس اپنی جگہ پر جا کر سو گیا۔ وہ اپنی زندگی کا آغاز سچائی سے کرنا چاہتا تھا۔ اس نے جو محسوس کیا، جو گیلا تھا، جو بھی برا لگا، سب کہہ دیا۔ اب کچھ نہیں بچا تھا، اب یقیناً ان کے رشتے میں ساری جگہ محبت کی ہونے والی تھی۔ اگلی صبح وہ خانزادہ سے ملے بنا آنی وغیرہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ رات کی باتوں سے اس کا منہ اب تک پھلا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے گاڑی میں بیٹھتا دیکھ کر آگے بڑھا اور اس کی طرف جھکا۔ جب واپس آنا ہو کال کر دینا، ملنے آ جاؤں گا، اس نے نرمی سے کہہ کر پریحان کا چہرہ دیکھا جو ویسے ہی سپاٹ تھا۔ نفی میں سر ہلاتا پیچھے ہو گیا۔ آنی گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے خانزادہ سے بہت پیار سے ملی تھی، جیسے وہ احترام دے رہا تھا۔ رات کو دیر ہونے پر زبردستی روکا اور ان کے دل میں جگہ بنا گیا تھا۔ آتے ہوئے جانے کتنی مرتبہ انہوں نے خانی بیگم سے ان کے شاندار تربیت کی تعریف کی تھی جس پر ان کی گردن اکڑ گئی تھی۔ انکل سے ملتے ہوئے جب پریحان نے اس کے تاثرات نارمل دیکھے اور انکل کو اتنا خوش دیکھا تو اندر تک جل گئی۔ اب تو وہ یقیناً انکل کو اپنے بزنس میں انویسٹر کے طور پر قبول کرنے والا تھا۔ پریحان کو یہ سب ہرگز قبول نہیں تھا۔ ایک تیکھی نظر خانزادہ پر ڈالتی وہ سوچ چکی تھی انکل کو بزنس میں شامل نہ کرنے کے لیے چاہے جیسے کرنا پڑا وہ خانزادہ کو منائے گی۔ اس کے جانے کے بعد وہ بھی شہر کے لیے روانہ ہوا تو موسیٰ ساتھ تھا۔ سب ٹھیک ہے نا جگر؟ بھابھی کے ساتھ خوش ہونا، موسیٰ کی فکر پر وہ مسکرایا۔ صحیح کہتے ہیں، انسان کوئی سنگین غلطی کر گزرے تو ساری عمر ڈرتا رہتا ہے، ویسا دوبارہ نہ ہو۔ تم ڈرے ہوئے ہو موسیٰ، مگر یقین کرو میں واقعی مطمئن ہوں۔ میں نے سب جانتے ہوئے اس کا انتخاب کیا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے، وہ چاہے جتنی نادان یا غیر سنجیدہ ہو، خانزادہ کی بیوی بننے کے قابل تھی، اسی لیے وہ اس حویلی میں قدم رکھ پائی ہے اور میں اسے اب کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ سنجیدگی سے بولتا موسیٰ کو دیکھ کر مسکرایا۔ میری غلطی اتنی تھی کہ میں اس سے انجان تھا، میں نہیں جانتا تھا میرے ساتھ گیم کھیلی گئی تھی۔ اس نے وہ جب مجھے بتایا تھا تو میں نہیں جان پایا، وہ ایک چھوٹی سی گیم کھیلنے کے بعد واقعی محبت کر بیٹھی تھی۔ میں نے بتانے والوں کا یقین کر لیا تھا، اس کا نہیں کر پایا۔ وہ کرب سے اپنے ماضی سوچتا گاڑی کی سیٹ سے پشت ٹیک گیا۔ خانزادہ نے تعصب سے اسے دیکھا۔ کیا ارادہ ہے؟ بزنس سنبھالو گے یا گاؤں میں رہنا چاہتے ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھتے ہوئے بات بدل دی۔ بزنس ٹھیک ہے یار، گھر میں رہ کر بور ہو جاؤں گا، اب پریکٹیکل لائف چاہتا ہوں۔ وہ سر جھٹک کر بولا، اچھا فیصلہ ہے، ایجوکیشن بھاڑ میں جھونکنے سے اچھا ہے اس کا اچھا یوز کیا جائے۔ میں نے عیسیٰ کو بھی کافی حد تک انوالو کر لیا ہے بزنس میں، ذہین ہے اور آئی ٹی ٹیم کے لیے بیسٹ لیڈر ہے۔ تھوڑا نخرے کرتا ہے آفس آنے میں مگر کام اچھا کر لیتا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے عیسیٰ کی کارکردگی بیان کر رہا تھا۔ سچ کہہ رہے ہو، وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کیا؟ موسیٰ آج اسے آفس میں بلانا، میں اسے کام کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ کے اندر جوش بھر آیا تھا۔ وہ جب یہاں سے گیا تھا عیسیٰ بس ایک کالج بوائے تھا۔
جو بچہ بنا رہتا تھا، جسے گھر والے بڑا ہونے بھی نہیں دیتے تھے۔ شور کیوں نہیں، یونی سے فری ہوگا تو بلا لوں گا۔ لوکیشن چیک کرتا رہتا ہوں اس کی۔ ایک دو بار کلبس جانے کی کوشش کی تھی، تب سے ذرا نظر رکھنی پڑتی ہے۔ دوست تو بہت اچھے ہیں، مگر ان کو بھی ایسے راستے دکھانے والا عیسیٰ ہوتا ہے۔ اب تو بس یونی آئس کریم پارلر اور کبھی کبھی روڈ پر آوارہ گردی کرتا ہے۔ وہ کچھ وقت کے لیے میرا دھیان بٹا رہا ہے تاکہ میں اس کی طرف سے ریلیکس ہو جاؤں تو وہ پھر سے اپنے شوق پورے کر دے۔ خانزادہ نے اپنے موبائل پر سیٹ ہوئی عیسیٰ کے موبائل کی لوکیشن دکھائی تو موسیٰ کیا کہا لگا اٹھا۔ یعنی عیسیٰ سخت پکڑ میں تھا اور اسے شاید اندازہ بھی نہیں تھا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے خوشگوار موڈ میں شہر پہنچے تھے۔ آفس والوں نے اپنے باس کی اچانک شادی پر ایک چھوٹی سی سرپرائز سیلیبریشن رکھی ہوئی تھی۔ وہ مسکرا کر سب سے بوکے لیتا، مبارک قبول کرتا مطمئن تھا۔ موسیٰ نے اس کے مسکراتے چہرے سے اخذ کر لیا تھا کہ وہ کافی زیادہ خوش ہیں۔ وہ مطمئن ہوا، اسے یقین ہونے لگا عیسیٰ صحیح کہتا ہے۔ حدید اپنی بن چکی بیوی سے محبت کرتا ہے۔ آج چاچو کے آفس میں بیٹھو، میں تمہارے لیے آفس ریڈی کروا لوں گا ایک دو دن تک، اس نے خان زوار کا آفس کھول کر اسے دیتے ہوئے کہا۔ خان داور اور یاور اپنے باپ خان عاصر کے ساتھ گاؤں کا سارا انتظام سنبھالے تھے، زمین جائیداد اور فصل وغیرہ کے حساب کتاب، جبکہ خان عاصر کے ساتھ خانزادہ نے شروع سے ہی بزنس سنبھال لیا تھا۔ سنو حدید، میں چاہتا ہوں اب بابا کو بس ریسٹ دوں، تم یہاں ہو، میں ہوں اور عیسیٰ بھی ہوگا، ہم اچھے سے ہینڈل کر سکتے ہیں نا؟ موسیٰ کی بات پر وہ رک کر اسے دیکھتا پرسوچ انداز میں سر ہلا گیا۔ اگر وہ یہ بات مان لیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ فورس نہیں کر سکتے انہیں، ایسا نہ محسوس ہو کہ وہ کسی کام کے نہیں رہے۔ تم نے دیکھا ہے نا ہمارے علاقے کو بابا نے کافی طریقے سے سنبھالا ہوا ہے، مگر اب بھی آغا جان ہر جگہ جاتے ہیں اور آگے آگے رہتے ہیں، انہیں یہی لگتا ہے ان جیسا کام کوئی نہیں کر سکتا۔ خانزادہ نے آغا جان کی سوچ بتاتے ہوئے مسکراہٹ دبائی اور ایک ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے پلٹ کر اپنے آفس کی طرف بڑھا۔ ایکچولی کریکٹ یور سینٹینس، انہیں لگتا ہے ان کے جیسا کام صرف ان کا خانزادہ کر سکتا ہے۔ موسیٰ کی شرارتی جملے پر اس کے قدم ذرا رکے، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ یہی سچ تھا جو وہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں 3 دن سے پھر سے عیسیٰ خان کی اسپورٹس کار کا یونی میں 3 دن بعد پھر سے عیسیٰ خان کی اسپورٹس کار کا شور گونجا تو عائرہ کی دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ وہ کہہ چکا تھا وہ فرینڈ ہے اور یہ بھی کہ وہ انگیجڈ ہو چکا ہے۔ وہ دکھی تو ہوئی تھی مگر اچانک اس سے دوری اختیار بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ سنبھلنے تک ساتھ چاہیے تھا۔ سارا دن اس نے مسکراتے ہوئے گزارا۔ یونی سے آف ہوتے ہی وہ اس کے سامنے تھی۔ عیسیٰ نے ابرو اچکا کر خفگی سے اسے دیکھا۔ میری بات کے دوران بنا جواب دیے کال بند کرنے کے بعد بھی کچھ رہتا ہے جو سامنے آئی ہو؟ وہ سنجیدہ لہجے میں بولتا اسے جتا گیا کہ اس دن والی حرکت اسے گراں گزری ہے۔